ہمیں موجودہ حالات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تم آسمان کو دیکھ کر فوراً ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ آج آندھی چلے گی یا بارش آئے گی، کیونکہ موسم کے آثار ایسے ہیں۔ اس نے کہا جب تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کر لیتے ہو تو تمہیں زمانوں میں امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہوا دراصل یہ کہ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں جو کل ہم نے اسٹڈی کی تھی، کہ ہوا دراصل یہ کہ کل پچھلے ہفتے میں روس نے ایک اس کے ساتھ سرحد اس کی ملتی ہے، ایک ملک ہے جس کا نام ہے یوکرین۔ اس نے یوکرین پر اٹیک کیا، اس کی فوجیں کافی مہینوں سے وہاں پر لگی ہوئی تھیں، پہلے ایکسرسائزز وہ کر رہے تھے اور باقاعدہ انہوں نے پھر حملہ شروع کر دیا۔ اب کیا یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا بائبل کے ساتھ بھی کوئی تعلق بنتا ہے، کوئی لنک ہے؟ تو اس تعلق سے ہم نے کل چند باتیں دیکھی، چند باتیں سیکھی، اور اس کے لیے حزقیل کی کتاب اس کا 38واں باب اور 39واں باب تھا جس کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ جو لوگ کل آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مل کر ہم اس کی ریویژن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات، ایک چند پوائنٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسرائیل کو بنیادی طور پر زمین کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ اگر زمین ہے، پورا گلوب ہے، تو اس کا سینٹر جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ حزقیل کی کتاب میں کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین کا سینٹر وہ ہے؟ تو یاد ہے لکھا، تم جو زمین کی ناف پر بستے ہو۔ تو اسرائیل بیسیکلی زمین کا مرکز ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دن شہروں کی اہمیت کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ڈیفرنٹ سٹیز جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ یروشلم شہر بے حد اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ اب خدا کے کلام کے اندر آپ کئی دفعہ پڑھتے ہیں شاہ شمال، شاہ جنوب، شاہ مشرق، مشرق مغرب شمال جنوب۔ اگر خدا کاؤنٹ کرتا ہے یا اس حساب سے لکھا ہے تو وہ یروشلم کے حساب سے خدا کاؤنٹ کرتا ہے۔ مثلا شاہ شمال، یہ جو جوج اور ماجوج کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، یہ اسرائیل کے کس ڈائریکشن میں ہے؟ کل پڑھا تھا ہم نے، شمال میں۔ یہ اسرائیل کا ملک ہے، اس کے شمال میں، آل ٹوگیدر نارتھ کے اندر رشیا، اس کے ساتھ جتنی اسٹیٹس تھی جو گورباچوف کے دور میں علیحدہ ہو گئی، ان کا سارا ذکر ہے، اور یہ بالکل اس کے شمال میں واقع ہے۔ اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو یہ یاد نہیں رہا۔ چھٹی آیت، 38واں باب اور چھٹی آیت لکھا، جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجربہ۔ یہاں پر نارتھ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 15 آیت کو پڑھیں۔ یہ یہاں جوج اور ماجوج سے کلام ہو رہا ہے، حزقیل 38واں باب اور 15 آیت۔ اور تو اپنی جگہ سے شمال کے دور اطراف سے آئے گا، تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر۔ تو کدھر سے یہ آئیں گے؟ شمال سے۔ تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ اب بائبل مقدس شاہ مشرق کا بھی ذکر کرتی ہے، مشرق کی طرف سے۔ مشرق کس کے مشرق کی طرف سے؟ اسرائیل کے مشرق کی طرف سے۔ مکاشفہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 16واں باب، یہاں پر 7 پیالوں کا ذکر ہے،
16واں باب اور اس کی 12 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو. ایسٹ، کنگز آف دا ایسٹ، مشرق سے جو بادشاہ آ رہے ہیں ان کے آنے کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوا کنگز آف دا ایسٹ. کنگز آف دا ایسٹ. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ایسٹ میں جو بڑی پاور ہے وہ چائنا ہے. پھر اسرائیل کے جنوب کے اندر بڑی پاور مصر ہے. اسی کے جنوب میں ادھر سعودی عربیہ ہے، ادھر پورا افریقن کانٹیننٹ ہے، یہاں پر یہ سارا یورپ ہے. سو یورپ اور یہ سارے اس کے مشرق میں آتے ہیں. ادھر یہ رشیا اور یہ سارے ہیں. اسرائیل کے اس طرف ادھر شام ہے، یہاں پر عراق ہے، ساتھ اس کے ایران ہے، پھر اس کے ساتھ پاکستان ہے. یعنی ہم اس کے مشرق کی طرف ہیں، ویسٹ کی طرف ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ جو ہے، میں غلط لکھوں، کنگز آف ایسٹ ادھر لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہوگا، یہ شمال ہوگا اور یہ جنوب ہوگا. مشرق اس سائڈ پر ہوتا ہے. تو یہ جو فوجیں مشرق سے آنی ہیں، دریائے فرات بیچ میں ہوگا. فرات کس دریا، فرات کا دریا کس ملک میں ہے؟ مصر میں. نو، مصر میں نیل ہے، دریائے نیل. پاکستان کا مشہور دریا دریائے سندھ. دریائے فرات جو ہے یہ عراق میں ہے. یہی پر ہی تو وہ دریائے فرات، ادھر ہی باغ عدن بھی تھا جہاں خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، کیونکہ وہیں پر فرات کا ذکر ہمیں ملتا ہے جس کے کنارے باغ عدن تھا. یہ عراق اور ایران جو اسور کی پرانی سلطنت ہے، شاہ اسور، اور نینوا اس کا کیپٹل تھا، ادھر سے لوگ جاتے تھے. تو اینی وے کل ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ یہ نارتھ میں ایک کنٹری ہے جو آئے گی، اور اس کے ایگزیکٹ نارتھ میں جو ایریا ہے سارا نقشے پر، دنیا کا نقشہ اگر آپ اسٹڈی کریں، اتنا ٹائم نہیں کہ میں پروجیکٹر پر آپ کو وہ لگا کر دکھاؤں، تو اس کے نارتھ میں جو ایریا ہے وہ رشیا کا علاقہ ہے، روس. اب یہ کل ہم نے دیکھا تھا نوح کے 3 بیٹے تھے جن کی اولاد بڑی اور پوری دنیا کے مختلف حصوں میں سیٹل ہوئی. حام کی جو نسل کے لوگ تھے وہ ادھر یہاں پر یہ جو جنوب کی طرف اگر آپ جائیں تو افریقن کانٹیننٹ اور اس ایریا کے اندر حام کی نسل آباد. یافت کی نسل کے لوگ ادھر تھے، اور سم کی نسل کے لوگ اس علاقے میں زیادہ تر کنعان اور ان ایریاز میں، اور عراق اور ایران یہاں پر سیٹل ہو گئے. اب پیدائش کی کتاب اگر 10 باب آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا یافت کی اولاد، اس میں جمر ہے. دوسری آیت، پہلی آیت سے پڑھیں، کھولیں اس کو اور اس کو پڑھتے ہیں. یہ ہم دہرائی کر رہے ہیں. کل ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا، آج سمپلی جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا. جی نہیں، پہلی آیت سے پڑھیں. نوح کے بیٹوں سیم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں. طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. بنی یافت یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مصر اور تیراس. اور جمر کے بیٹے اشکناز اور رفت اور تجرمہ. اور یاوان کے بیٹے علیسا اور ترسیس، کتی اور دودانی. قوموں کے قبیلے ان کی نسل میں بڑھ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے. بس اتنا کافی ہے. اب یہ کس کی اولاد ہے؟ یافت کی. اس میں جوج بھی شامل ہے، اس میں ماجوج ہے کا علاقہ ہے، جمر ہے، مادی ہے، یاوان ہے، توبل ہے، مسک ہے. اب اگر آپ واپس جائیں حزقیل 38واں باب جس کو ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں، تو
خدا نے یہاں پر یہ کہا، خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے. جوج میں اور ماجوج میں ڈفرنس کیا ہے؟ کیوں بھائی سنی، کل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جوج کی طرف نبوت کر جو ماجوج کی سرزمین کا ہے. مجوج کی سرزمین، اس کا مطلب مجوج جو ہے وہ ایریا ہے، جوج جو ہے وہ لیڈر ہے. ٹھیک ہے، جوج از دا لیڈر. کئی دفعہ ہم بولتے ہوئے جوج مجوج اکٹھا ہی بول جاتے ہیں، لیکن مجوج بیسیکلی مجوج کی سرزمین کا ہے. یافت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مجوج تھا، جن علاقوں میں وہ بسا وہ ایریا مجوج کہلاتا ہے. یہ ڈفرنس ہے. آگے پڑھیں، لکھا ہے روش اور مسک اور توبل، یہ بھی یافت کے بیٹوں کا نام آئے ہیں. کا فرما روا ہے، یعنی وہ ان علاقوں کا لیڈر ہے. جوج تو فرق اب سمجھ آ گئی ہے نا، اب تو ریویژن ہوگی. جوج از دا لیڈر، مجوج از دا ایریا، یہ ہے فرق. فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر. تو یہ حزقیل 38واں باب بیسیکلی جوج اور ماجوج کے اگینسٹ جو پیشن گوئی ہے اس کا ذکر ہے. میں تیرا مخالف ہوں. خدا فرماتا ہے جوج، روش، مشق اور توبل کے فرماروا، میں تیرا مخالف ہوں. میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپریں لیے ہوئے ہیں، سب کے سب تیز میں کھینچ نکالوں گا. جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر لے آؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ہک، یہ کنڈا ہوتا ہے، وہ ڈال کر ایسے جیسے خدا خود کھینچ کر ان کو اسرائیل کے ملک میں لائے گا. خدا کہہ رہا ہے میں تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تیرے ساتھ جو بڑی فوج اکٹھی ہوئی ہے ان سب کو لے آؤں گا. کہاں ان کے ساتھ کون کون ہوگا؟ کل ہم نے یہ سٹڈی کیا تھا کہ تیرے ساتھ 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ فارس. فارس جو ہے یہ ایران کا پرانا نام ہے. ان کی زبان آج کل بھی فارسی ہے. افغانستان میں کافی حصوں میں فارسی بولی جاتی ہے. یہاں پر ہمیں اسکولوں میں بھی فارسی پڑھایا کرتے تھے. پتہ نہیں اب پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے، لیکن پہلے پرانے وقتوں میں پڑھایا کرتے تھے. فارسی لینگویج ہوتی تھی. تو فارسی ایران، فارس ایران کا نام ہے. بائبل میں بھی آپ اس کا ذکر پڑھتے ہیں. پہلے بابل کی بادشاہی آئی، بعد میں مادی اور فارس کی سلطنت آئی. یہ والا فارس ہے ایران. اس کا مشہور بادشاہ تھا، کون تھا؟ خورس. خورس. اکسویرس بھی بادشاہ تھا فارس کا. مختلف بادشاہ گزرے. ابھی ریسنٹلی جو ان کا بادشاہ گزرا وہ تھا رضا شاہ پہلوی. اس کا تختہ الٹ کر خمینی جب بنا سربراہ، امام خمینی جس کی حکومت، اس کے بعد اب اسلامی انقلاب آیا 79 کے اندر. تو یہ فارس کی بات ہو رہی ہے، ایران کی بات ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب ہے ان ملکوں کا اور رشیا کا، روس کا آپس میں اتحاد ہوگا. اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ روس کا اور ایران کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. ایون ان کے ایٹمی جو مراکز ہیں وہاں پر بھی رشین سائنٹسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ایران امریکہ کے اگینسٹ ہے. پڑھتے ہیں بیان، کبھی سنے؟ ان کے اگینسٹ ہے. ایران اسرائیل کے بھی اگینسٹ ہے. ان کا ابھی جو اس صدر سے پہلے تھا وہ اکثر بیان دیا کرتا تھا کہ ہم اسرائیل کو سمندر میں دھکیل دیں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایسے بیانات آتے ہیں. تو یہ اس کا پلڑا کدھر ہے؟ امریکہ کی طرف نہیں، بلکہ ان کا اتحاد روس کی طرف ہوگا. ابھی بھی یہ جو یوکرین کی جنگ ہوئی ہے، روس، فارس نے، ایران نے رشیا کا ساتھ دیا ہے.
بلکہ میں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ساری جو جنگ ہو رہی ہے اس کی خرابی کا ذمہ دار امریکہ ہے. یہ اخبار میں خبروں میں اس کی سٹیٹمنٹ تھی. حسن روحانی جو ان کا سربراہ ہے, میرے خیال جو بھی ان کا لیڈر تھا جس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی. تو جو بات ابھی میں کریکشن کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ مسیح کو آئے ہوئے 2000 سال ہو گئے ہیں. حزقیل کی کتاب مسیح کے آنے سے بھی 500 سال پہلے لکھی گئی. تو جو بات 2500 سال پہلے لکھی گئی کہ یہ ملک ہوں گے جن کا رشیا کے ساتھ اتحاد ہوگا, تو اب یہ اتحاد بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا تو ہمارے سامنے. تو ثابت ہوتا ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے اور یہ سچی کتاب ہے. چائنا بھی رشیا کا ساتھ دے رہا ہے, چین بھی, باقی سارے ملک ایک طرف ہیں. یہ کچھ ملک تھے جنہوں نے جو روس کا ساتھ دے رہے. اوکے, تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ, یعنی یہ جو جوج اور مجوج آئیں گے, بڑا لشکر ہوگا, ان کے ساتھ اور بھی کئی ملک جڑ جائیں گے. ان کے ساتھ فارس ہوگا, کوش. انگریزی بائبل پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے ایتھیوپیا. ایتھیوپیا ملک ہے, کوش جو بر اعظم افریقہ میں ہے. اور آج کل اس میں لیبیا اور سوڈان اور وہ والا جو ایریا افریقہ کے کافی سارے ملک ہیں جو اس کوش میں اس وقت شامل تھے. بائبل میں اکثر آپ کو ملے گا اہل کوش. اوکے, فوت جو ہے انگریزی میں لکھا ہوا ہے لیبیا. لیبیا کا ملک اب بھی ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ لیبیا کا بڑا مشہور صدر تھا کرنل قذافی. قذافی کے نام پر قذافی اسٹیڈیم بھی ہے لاہور میں جہاں پر کرکٹ میچ ہوتے ہیں. تو یہ صدر کس کا تھا؟ لیبیا کا. اس کے بعد ہے جمر اور تجرمہ, یہ ترکی کا علاقہ ہے, ماڈرن ڈے ترکی. اب نوٹ کریں, ان سارے ملکوں کے اندر ایک چیز کامن ہے, اور وہ ہے کہ یہ سب کے سب اسلامی ملک ہیں. ان سب نے اکٹھے ہو کر روس کی سربراہی میں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے جانا ہے, جس جنگ کی پیشن گوئی حزقیل کی کتاب اس کے 38ویں باب میں موجود ہے. تو ان میں جو کامن ٹریٹ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب اسرائیل کے اگینسٹ ہیں, اسرائیل کے مخالف ہوں گے. تو پھر ہی تو حملہ کرنے کے لیے جائیں گے, ویسے تو نہیں نہ جائیں گے. دوستوں پر تو حملہ کرنے کوئی نہیں نہ جائے گا. تو یہ جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے جو ہونے والی ہے. اور لیڈر کون ہوگا؟ روس. تو روس ابھی نکل رہا ہے, پھر بن رہا ہے. اب پچھلے کئی سالوں تک امریکہ واحد سپر پاور رہی, لیکن اب روس پھر سے پرپرزے نکال رہا ہے. اب اس نے پہلے کریمیا ایک ملک تھا جس پر اٹیک کیا, اب اس نے یوکرین پر اٹیک کیا ہے, پھر چچنیا کے اس نے کنٹرول کیا ہے, اور مختلف سٹیٹیں جو آزاد ہوئی تھے ملک, اب وہ پھر سے ان کو اپنے کنٹرول میں کر کے پھر سے سپر پاور بننا چاہتا ہے. یہ کانفلکٹ مزید سخت ہو سکتا ہے. پورا یورپ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے, امریکہ بھی اگینسٹ ہے. یورپ کا جو اتحاد ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیٹو, NATO. تو نیٹو کا اتحاد ہے, یہ سارے اس کے اگینسٹ ہیں. لیکن ان ملکوں کا اتحاد ہوگا اور یہ مل کر یوکرین والی جنگ کی نہیں میں بات کر رہا, یہ اسرائیل پر حملہ کریں گے. کیونکہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ پیشن گوئی کب ہوگی پوری؟ جب حزقیل نبوت کر رہا تھا 500 قبل از مسیح, اس وقت کی پیشن گوئی تھی یہ؟ نو, یہ پیشن گوئی آخری زمانے کی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ 7ویں آیت پڑھیں. یعنی لشکر جو تیرے ساتھ ہے تو تیار ہو, اپنے لیے تیاری کر, تو اور تیری جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے, اور تو ان کا پیشوا ہو. لیڈر کس نے ہونا ہے؟ جوج نے, روس نے. آگے لکھا ہوا ہے بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا.
تو یہ پیشن گوئی کب پوری ہوگی؟ بہت دنوں کے بعد. آگے لکھا آخری برسوں میں. اس پیشن گوئی کا تعلق کب سے ہے؟ آخری سالوں میں. تو لگتا ہے ہم اینڈ ٹائم کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ جس نے ایک پیشن گوئی کی ہے تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. تو یہ لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں عام جنگیں، وہ جو جھڑپیں ہوتی ہیں وہ نہیں، مین جو جنگیں ہونے والی. اور ایک جنگ حزقیل 38واں باب اور 39واں باب ہے جس میں اس کا ذکر ہے. تو اس کا تعلق کب سے ہے؟ اینڈ ٹائم سے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کو انڈر لائن کر لے، آخری برسوں میں، بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا. اس کا مطلب اس پیشن گوئی کی تکمیل کا تعلق آخری دور سے ہے. اچھا، کہاں پر یہ جنگ ہوگی؟ 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی، جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے. کون سا ملک ہے جس کے لوگ بہت ساری قوموں میں سے نکل کر اکٹھے ہوئے اور ملک وجود میں آیا؟ اسرائیل کا ملک. تو یہ نشانیاں دی گئی ہیں، جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا. لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے، وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے. یہ جنگ پھر ہوگی، حملہ پھر ہوگا جب امن و امان ہو چکا ہوگا اس ایریا کے اندر. لگتا یہ ہے کہ یہ فلسطین کے ساتھ اور باقی جو ایریاز ہیں ان کے ساتھ شاید امن و امان ہو جائے تو امن سکون سے سکونت کریں گے. اب ایران کی بات ہو رہی ہے تو آپ میرے خیال میں آپ کو پتا ہوگا کہ حزب اللہ ایک تنظیم ہے جو اکثر اسرائیل پر حملے راکٹ پھینکتی ہے اور لڑائی ہوتی ہے. وہ ایران کی تنظیم ہے حزب اللہ. تو یہ باتیں یہ ثابت کرنی ہے کہ جو بائبل میں 2500 سال پہلے لکھ دیا گیا وہ آج خبروں میں آپ پڑھتے ہیں، وہ باتیں ایگزیکٹ اس طرح سے ہو رہی. اوکے، تو یہ لڑائی ہوگی کہاں پر؟ اسرائیل کے ملک میں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھا گا، لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے، سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے. یہ آئیں گے کیسے؟ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تعداد میں. 9 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تو چڑھائی کرے گا، آندھی کی طرح آئے گا، بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا. اس سے کہا جاتا ہے کہ جب بہت سارے طیارے ایسے اکٹھے اڑتے ہیں تو ایسے جیسے بادل کی طرح زمین کو چھپا لیتے. اور رشیا کے پاس بہت بڑی ایئر فورس ہے. تو لکھا تو بادل کی طرح زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرا لشکر، بہت سے لوگ تیرے ساتھ. یہ تھوڑے لوگ نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اب اتنے ملک جب اپنی فوجیں اکٹھی کر کے جائیں گے تو تعداد تو بڑھ جائے گی. ابھی میں کل اس کا ذکر کر رہا تھا کہ ابھی جو روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے تو اس کے قافلہ جو جا رہا تھا ان کے دارالحکومت پر اٹیک کرنے کے لیے، کیو ان کا دارالحکومت ہے، کتنا لمبا قافلہ ہے وہ؟ 40 میل گاڑیوں کا قافلہ ہے جو اس پر خالی ایک شہر پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب یہ اتنے ملک میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو لوگ تو زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لوگ کتنے ہوں گے؟ بہت سارے، بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں. تو بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرے لشکر، بہت سے لوگ تیرے ساتھ. خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے، تو برا منصوبہ باندھے گا. منصوبہ اس کا کیا ہوگا؟ کیوں یہ حملہ ہوگا؟ لوٹ مار کرنے کے لیے. یہ اس کی پلاننگ ہوگی. اور تو کہے گا میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا جو رات اور آرام سے بستے ہیں، جن کی نہ فصیل ہے، نہ اڑبنگے، نہ پھاٹک، تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے. ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت روس جو ہے وہ یورپ کو 2/3 جو آئل ہے اور گیس ہے یہ روس مہیا کر رہا ہے. پائپ لائنیں بچھی ہیں اور ان کو تیل اور گیس مہیا کر رہا ہے. ذخائر رشیا کے پاس ہے. یہی اس کی پاور ہے. اب یوکرین کو وہ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا؟ وہاں پر تیل اور گیس ہے. چیچنیا کو کیوں نہیں وہ چھوڑنا چاہتا؟ کیونکہ وہاں پر بھی آئل اینڈ گیس ہے، جس وجہ سے جو ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ نے عراق پر جب
آ کر اٹیک کیا اور اس پر حملہ کیا تو وہ کہتے ہیں اس کو کویت کو بچانے کے لیے ہم آئے ہیں. کویت کو بچانے کے لیے نہیں، تیل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جنگیں ہوتی اقتصادی فائدوں کے لیے ہیں. تو جیسے وہاں پر تھا ویسے ہی یہاں پر بھی ہوگا. یہ لوٹنے کے لیے قبضہ، وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے. اور حال ہی میں بہت بڑے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں جو اسرائیل میں سمندر، جو میڈیٹرینین سی ان کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پر دریافت ہوئے. بلینز آف کیوبک فٹ گیس ہے جو وہاں پر دریافت ہوئی ہے. اور وہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ پائپ لائنیں بچھائیں اور یورپ کو وہ گیس اور تیل مہیا کریں تاکہ روس پر ان پر جو ڈپینڈنس ہے وہ ختم ہو جائے. کیا پتہ یہی وجہ ہو جنگ پر جانے کی. پاسبل، اٹ از آل پاسبل. یہاں پر تو دشمنی والا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں پر مجھے لگتا ہے یہ وسائل پر قبضہ کرنے کا چکر ہوگا جس وجہ سے روس وہاں پر جائے گا. ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوگی. اب یہ جو یوکرین والی جنگ ہو رہی ہے، یہ تو جوج اور مجوج کی جنگ ہے. یوکرین والی جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں اب تک تقریباً کتنے ہزار لوگ ہیں یہودی جو یوکرین میں بس رہے تھے، وہ وہاں سے نکل کر واپس اسرائیل کے ملک میں جا چکے ہیں. میں 6000 پہنچ چکے ہیں آلریڈی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 20,000 جیوز ہیں جو یوکرین کے اندر ہیں، جو وہاں سے مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں، میرا بھی یہ خیال ہے، کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں سب ملکوں سے نکال کر واپس لاؤں گا. اب جب نسلوں سے لوگ کسی جگہ پر رہتے ہیں تو ان کے لیے واپس جانا کا دل نہیں کرتا، مشکل ہوتا ان کے لیے واپس جانا. افغانی یہاں پر آئے تھے، یہاں سے جانے کا ان کا دل کر رہا ہے؟ ان کا بھی نہیں، 30-40 سال ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے. یہ لوگ تو کتنے سینکڑوں سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں. جب بندہ اپنی مرضی سے خود نہ جانے کو تیار ہو تو پھر خدا جنگی حالات پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ کوئی نہ کوئی اور حالات پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں وہاں سے نکلنے میں. اور اس جنگ کے نتیجہ میں یہودی وہاں سے نکل کر واپس یوکرین سے اسرائیل میں جا رہے ہیں. جب اس سے پہلے بھی ایسے ہوا، ہٹلر نے، جو جرمنی کا ڈکٹیٹر تھا، اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. جب پرسیکیوشن وہاں سے شروع ہوئی تو رشیا سے اور جرمنی سے اور ان ملکوں سے ہزاروں کی تعداد میں جیوز جو تھے وہ واپس گئے. کئی امریکہ میں چلے گئے، کئی اسرائیل کے اندر چلے گئے، اور اب بھی امریکہ میں بہت سارے یہودی ہیں. اب جب یہ لوگ جائیں گے تو جو سرمایہ ان کے پاس ہے وہ بھی واپس اسرائیل میں جائے گا. جب یہ لوگ گئے واپس تو ہر 10واں آدمی سائنٹسٹ تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو انٹیلیجنٹ لوگ، جو پڑھے لکھے طبقہ، وہ ساری کریم نکل کر واپس اسرائیل میں چلے. جب یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے وہاں پر محنت کی اور ترقی ہو رہی ہے. ہر 7واں بندہ بزنس مین تھا. آپ کو پتا امریکہ میں بھی اکانومی پر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے مالک یہودی ہیں، جیسے پیپسی ہے اور کئی کمپنی، لیور بردرز اور بہت ساری کمپنی ہیں، وہ ان کے ہیں. اکانومی پر ان کا ہولڈ ہے. اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ملک دیوالیہ ہو جائے. ابھی ایک میں ملک کا ذکر پڑ رہا تھا، میرا فرانس تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں چاہتے کہ یہودی یہاں سے مائیگریٹ ہو کر جائیں، چونکہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے جو کاروبار کر رہے ہیں، چونکہ یہ گئے تو پیسہ بھی ساتھ ہی جائے گا. یوکرین کی جنگ کے نتیجہ میں ہوا یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہودی یوکرین سے نکل کر اسرائیل میں واپس چلے گئے، اور ٹوٹل 20,000 جیوز ہیں. اب میرے لیے یہ حیران کن بات تھی، پتہ نہیں آپ کے لیے ہے یا نہیں. یہ جو زیلنسکی صدر ہے ان کا، وہ یہودی ہے. جب ہٹلر لوگوں کو مار رہا تھا تو یہ 4 بہن بھائی تھے اس دور کے اندر،
3 مارے گئے، 1 بچ گیا اور وہ یوکرین کا صدر بن گیا. I mean, it is happening. اب خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہے. مجھے نہیں پتا اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن اس جنگ کے نتیجہ میں ایک کام ضرور ہوا ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے اپنے وطن کو واپس چلے جائیں. ویسے جب چھوٹے چھوٹے بچے گھونسلے سے نکلتے نہیں ہیں نا، تو پھر مرغی کئی دفعہ زبردستی پکڑ کر ان کو باہر نکالتی ہے، چونچے مار رہی ہوتی ہے. پہلے پیار کرتی ہے، لیکن جب نہیں نکلتے تو پھر ان کو زبردستی وہاں سے نکالتی بھی ہے. میرے خیال میں خدا نے ایسے کیا. تو یہ جو یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، یہ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ خدا نے جب کہا تھا کہ میں زمین کی چاروں طرف سے تمہیں واپس لے کر آؤں گا، تو جب لوگ اپنی مرضی سے نہیں واپس جا رہے تو خدا پھر ایسے حالات پیدا کر رہے کہ وہ لوگ واپس جانے پر مجبور ہو جائیں. اور جیوز واپس جا رہے ہیں، کافی سارے چلے گئے، بہت سارے ہیں جو آلریڈی مائیگریٹ ہو رہے ہیں، کئی ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں. تو آخر کار ترقی ان کی ہوگی. جب آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ PhD لوگ اسرائیل کے ہیں، پڑھے لکھے لوگ. پاکستان میں بھی ایک شہر ہے جہاں کا لٹریسی ریٹ 100% ہے، اور وہ واکنٹ. یہاں کا لٹریسی ریٹ 100% ہے پاکستان کے اندر. وہاں پر یونیورسٹیاں، کالج، اگر آپ سروے پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہاں بڑا پڑھا لکھا شہروں میں شمار ہوتا ہے. POF کالج ہے اور بہت ساری ویمن یونیورسٹیاں ہیں. اور چونکہ ہمارا جو چرچ ہے وہاں پر پاسٹر ہیں، ان کے بچے 2-4 ہیں، وہ سب کے سب MA ہیں. آپ کو پتہ بھائی جوید کا، جن کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی پائلٹ ہیں. ایک کی ڈیتھ ہوگی، دوسرا بھی ایئر فورس میں کام کر رہا ہے. تو اسرائیل کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ PhD لوگ اسرائیل کے ہیں، سائنٹسٹ ان کے ہیں. ایک اور بات آپ غور کریں، جو لکھا ہے جو قدیم سے ویران تھے، یہاں پر ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، ویرانوں کو انہوں نے سرسبز بنا دیا. کل میں نے اس بات کا شارٹ سا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے سائنسی ایسی ایجادات کی ہیں کہ جو ویران ایریے تھے جہاں کوئی پیداوار نہیں ہو رہی تھی، وہ سرسبز اور ہرے بھرے، اور وہاں پر فصلیں پیدا ہو رہی ہیں. اور اسرائیل دنیا کو اب یہ جو کوکنگ آئل ہے اور یہ جو فروٹ ہے اور ویجیٹیبلز اور یہ چیزیں سپلائی کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں سپلائی؟ آلو وہاں پر بہت بڑی پیداوار ہے. زیتون کا تو باغ ہے نا وہاں پر، تو بائبل میں بھی ذکر ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے ہمیں کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، لیکن خدا اپنی مرضی اور اپنے کلام کو پورا کر رہا ہوتا ہے. بھائی سہیل جو ہم نے کل پڑھا تھا ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ لیٹ آئے ہیں، لیکن ہم نے یہ جو پوائنٹ ہیں ان کو 1 by 1 کر کے ان کو دیکھا ہے. یہ کب حملہ ہوگا؟ جب لوگ وہاں امن و امان سے بچ رہے ہوں گے. کیونکہ بائبل میں کیا ذکر ہے؟ نہ ان کے پھاٹک ہیں نہ فسیلیں ہیں، شہروں کے گرد فسیلیں نہیں ہیں. پھاٹک اور فسیلیں کب لوگ بناتے ہیں؟ جب خطرہ ہو. تو اگر پھاٹک اور فسیلیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب خطرہ نہیں ہے. کچھ ملک ہوں گے جو پوچھیں گے کہ تم یہ کر کیوں رہے ہو، روکیں گے نہیں لیکن پوچھیں گے صحیح. ویسے آپ کو پتہ ہے یہ جو یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. امریکہ نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس لڑائی میں فوج نہیں بھیجیں گے، باقی لوگ بھی نہیں بھیج رہے. انہوں نے کہا ہم ان کی امداد کریں گے اور روس پر پابندیاں عائد کر دیں گے. پابندیاں ویسے انہوں نے عائد کر دی، لیکن ویسے یعنی قرارداد نہیں پاس کر کے مذمتی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا. یہاں پر بھی جب یہ حزقیل 38ویں باب میں لوگ آئیں گے جنگ کے لیے تو 13 آیت میں لکھا ہوا ہے، سبا اور دودان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر تو اسے پوچھیں گے کیا تو غارت کرنے آیا؟ کیا تو نے اپنا قول اس لیے جمع کیا ہے کہ مال چھین لے
اور چاندی سونا لوٹے اور مویشی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے. ہمیں سمجھ ان ملکوں کو بھی آ رہی ہوگی کہ یہ آیا کیوں ہے, اور پوچھیں گے, روکا نہیں اس کو. ویسے اب بھی ایسا ہی نہیں ہو رہا, روک نہیں رہا کوئی بھی اس کو. تو اوکے, 16ویں آیت میں لکھا یہ آخری دنوں میں ہوگا. اس کا ویسے اینڈ کیسے ہوگا اس جنگ کا؟ کیوں جی, جو کل آئے ہوئے تھے, یہ جو حزقیل 38ویں باب اور 39ویں باب میں جنگ ہے, جوج اور ماجوج کی جنگ, اس کا اینڈ کیسے ہوگا؟ خدا کا قہر اس کے چہرے سے نمایاں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ زلزلہ آئے گا, بڑے بڑے اولے پہ, یعنی اینڈ ہوگا زلزلہ, پھر آگ اور گندک یہ آسمان سے برسے گی, اور اولے, اور کیا تھا, بارش بھی ہوگی, شدید بارش, خالی بارش نہیں, میرے خیال میں شدید بارش ہوگی. شدید بارش ایسی ہوگی کہ مجھے لگتا ہے کہ جو بچانا چاہیں وہ بھی نہیں بچا سکیں گے, ریسکیو کا کام بھی نہیں ہو سکے گا. جب بارش شدید ہو رہی ہو تو فلائٹیں بھی نہیں اڑ سکتی, دیگر جگہ سے لوگ آ کر ان کو بچا بھی نہیں سکیں گے. اوکے, یہ زلزلہ کیسا ہوگا جو آئے گا؟ یہ سینٹر اس کا لگتا ہے اسرائیل ہوگا, لیکن اس کا اثر پوری دنیا میں فیل ہوگا. کیونکہ کیا لکھا ہے 20ویں آیت میں, 19ویں آیت, اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا. کب؟ جب جوج ماجوج ان ملکوں کی ساری فوجیں اکٹھی ہو کر اسرائیل میں چلی جائیں گی, اور لگا گا کہ اب تو بس یہ گئے, ان کی تعداد ویسی تھوڑی ہے. تو جب یہ اتنے بڑے لوگ جا کر اتنی تعداد میں حملہ آور ہوں گے تو لگ رہا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر خدا اپنا ہاتھ بڑھائے گا. ویسے خدا کیوں ایسا کرے گا؟ لکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ خدا میں ہوں. خدا اپنا آپ بتائے گا کہ میں خدا ہوں. اور زلزلہ ایسا آئے گا کہ سمندر کی مچھلیاں, 20ویں آیت, حزقیل 38واں باب, بائبل کھول لیں, جو جہاں زیب آپ کے پاس بائبل نہیں ہے ادھر سے لے لو. تو ہاں وہ یہ بائبل پڑھیے. تو لکھا ہے میدان کے چرندے, آسمان کے پرندے, سمندر کی مچھلیاں, کیڑے مکوڑے, زمین پر رینگنے والے جاندار, تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں تھر تھر آ رہے ہوں گے. ویسا ہی زلزلہ ہے تو ہل رہا ہوتا ہے, پنکھے ہل رہے ہوتے ہیں, یہ گھڑیاں لگی ہیں یہ گر جاتی ہیں, سب کچھ. میرا بلڈنگیں گر جائیں گی. یہاں پر تو خالی بلڈنگیں یا پلازے نہیں گریں گے, لکھا پہاڑ گر جائیں گے, کراڑے بیٹھ جائیں گے, ہر دیوار زمین پر گر پڑے گی, اور پھر خدا پہاڑوں سے تلوار طلب کرے گا. لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے. ویسے خدا کی طرف سے جب کنفیوژن آتی ہے نا تو پھر لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کئی دفعہ آپس میں ہی جھڑپیں ہو جاتی ہیں ان کی, اور بھی جگہوں پر, اور بائبل میں بھی کئی جگہوں پر لکھا ہے کوئی شہیر ان کو مار رہے ہیں, جب ان کو مار چکے تو ایک دوسرے کو مارنے لگے. تو یہاں پر کیسے ہوگا اینڈ؟ 21ویں آیت پڑھیں آپ میں سے کوئی, 38واں باب 21ویں آیت, کیسے ہوگا؟ اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا. خدا فرماتا ہے, اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی, اور میں وبا بیچ کر اور خون ریزی کر کے سزا. بس ہر ایک اپنے بھائی پر ہی وبا بھی آئے. جب اتنے لوگ مریں گے تو بیماریاں تو پھیلیں گی, تو وبائیں بھی ہوں گی, اور آگ اور گندک بھی برسے گی. اور 23ویں آیت خاص ہم نے پڑھی تھی, خدا اپنی بزرگی اور تقدیس کرائے گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہو جائے گا. ایسے یہ تو لگتا ہے پرانے عہد نامے والا سین ہی ہے جو دہرایا جائے گا. فرعون کو جب خدا نے سزا دی تو قوموں میں دھوم مچ گئی کہ خدا نے کیسا کام کیا, کیسے ان کو نکالا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. اوکے, 39واں باب لکھا, پاس ہے آدم ذات تو جوج کے خلاف نبوت کر
اے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ جوج روش مسک توبل کے فرما روا میں تیرا مخالف ہوں، میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ خدا کہہ رہا میں تجھے لیے پھروں گا۔ مجھے لگتا ہے یوکرین پر بھی خدا نے اس کو چڑھایا۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے خدا کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، اس کو وہ جدھر مرضی استعمال کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں تجھے لیے پھروں گا، شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا، تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچا دوں گا۔ سو روس کس ڈائریکشن میں ہے اسرائیل کی؟ شمال۔ میں ابھی یہ بتا رہا تھا کہ اسرائیل سینٹر ہے، شمال، مشرق، مغرب، جنوب اسرائیل کے حساب سے ہوتے ہیں۔ بائبل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زمین کی ناف کہا گیا ہے اس کو، سینٹر آف دی ارتھ۔ تو اس کے شمال میں ہے۔ میں تیری تیسری آیت، تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا، تیرے تیر تیرے دہنے ہاتھ سے گرا دوں گا، یعنی تو ان کو میرے لوگوں پر چلانے نہیں پائے گا۔ تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا، اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں، تو کھلے میدان میں گرے گا، کیونکہ میں ہی نے کہا، خداوند خدا فرماتا ہے، میں ماجوج پر اور ان پر جو بیری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا، اور قومیں جانے گی کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں۔ ہلیلویا، خدا کا شکر ہو۔ دیکھ وہ پہنچا اور وقوع میں آیا۔ خداوند خدا فرماتا ہے یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا۔ کہاں فرمایا تھا؟ حزقیل 38ویں اور 39ویں باب میں فرمایا تھا۔ اس وقت خدا کہے گا یہ ہے وہ دن جس کی بابت میں نے حزقیل اپنے بندہ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا، بتایا تھا۔ تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے، یعنی سپروں اور پھریوں، کمانوں اور تیروں کو اور بھالوں اور برچھیوں کو، اور وہ 7 برس تک ان کو جلاتے رہیں گے۔ ایندھن کی ضرورت نہیں پڑے گی، لکڑیاں کاٹ کر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہتھیار کتنی دیر جلاتے رہیں گے؟ 7 سال۔ تو ویسے یہاں سے اندازہ لگائیں ہتھیار کتنے ہوں گے جو یہ لے کر جائیں گے ان کو مارنے کے لیے، اور خود مر جائیں گے، اور بنی اسرائیل ان کے ہتھیار ہی جلاتے رہیں گے 7 سال، 7 ایئرس۔ اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ 10 آیت میں پڑھیں بھائی، جہاں سے اب آپ پڑھو 10 آیت۔ یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاٹیں گے، کیونکہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے، اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی لکڑی بنائی جائے جو جلانے کے کام بھی آئے اور سخت ہو، جو ہتھیار بنانے کے بھی کام آئے، کیونکہ عام لوہا تو نہیں نا جلانے کے کام آ سکتا۔ یہ لگتا ہے کچھ لکڑی ہے اسپیشل قسم کی جس سے ہتھیار انہوں نے بنائے ہیں، اور وہ ہتھیار جلانے کے بھی کام آ رہے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کیسی انوینشن ہوگی۔ لکڑی گن کے پیچھے وہ بٹ تو لکڑی کا ہوتا ہے، اور کہاں پہ لکڑی استعمال ہوتی ہے؟ تیر کمان ہے، بھالوں، برچھیوں کو۔ ہاں، تیر کمان 2 لکڑی کی ہوتی ہے۔ تیر کمان لکڑی کے ہو گیا، اور تو بھالے جو ہے نہیں وہ تو لوہے کے نہیں ہوتے، بھالے آگے لوہے کا ہی لگا ہوتا ہے وہ۔ ابھی جو انوینشن ہو رہی ہے یہ پلاسٹک کا بننا ہے۔ ہاں ہاں، جو ہے یہ پلاسٹک بالکل 9 mm جو ہے نا، یہ بالکل لائٹ پلاسٹک کی مانند ہو رہا ہے، لائٹ ویٹ، یعنی پلاسٹک ہے۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئے گی کہ یعنی جو لکڑی کی طرح ہتھیار جلانے کے بھی کام آ سکیں، کیونکہ ویسے پلاسٹک کو تو آپ جلائیں تو وہ تو دھواں ہی دھواں پھیلتا، وہ ہیٹ کے کام نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کوئی لکڑی اسپیشل قسم کی بنے گی، پلاسٹک جیسے بناتے ہیں وہ آرٹیفیشل ووڈ جیسے، یہ جو شیٹیں ہیں یہ آرٹیفیشل ووڈ ہے، یہ وہ صحیح والی لکڑی درختوں کی لکڑی تو نہیں ہے، تو آرٹیفیشل ووڈ آلریڈی بن رہی ہے۔ تو لگتا ہے کچھ اسپیشل قسم کی لائٹ ویٹ آرٹیفیشل لکڑی بنے گی جو ہتھیاروں میں یوز ہوگی، ہتھیاروں کے طور پر، اور ان کو لے کر یہ جا رہے ہوں گے، اور پھر وہ ہتھیار جلائے جائیں گے۔
7 سالوں تک، یہاں تک کہ انہیں کاٹ کر لکڑی لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ گیس جلانے کی ضرورت پڑے گی، ہتھیار ہی جلا رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ ختم ہو رہے ہوں گے۔ اوکے آگے چلتے ہیں۔ اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا۔ اب یہ جتنے لوگ دوڑ دوڑ کر جائیں گے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، مریں گے اور دفن کہاں پر ہوں گے؟ اسرائیل کے ملک میں۔ ان کو قبرستان ادھر ملنا ہے، ان سب کو اپنے ملک میں نہیں مریں گے، دفن ہوں گے۔ لکھا ہے گورستان میں ادھر دوں گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یعنی راہ گزروں کی وادی، جو سمندر کے مشرق میں ہے۔ سمندر ہے بڑا سمندر، میڈیٹرینین سی، جو اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے، اس کو بڑا سمندر کہا جاتا ہے۔ تو میڈیٹرینین سی کے مشرق میں ہے، اسے راہ گزروں کی راہ بند ہوگی، وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے، اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے۔ اور ان کو دفن کرنے میں جو بیریل سروس ہے وہ کتنے دیر جاری رہے گی؟ 7 مہینے لگیں گے۔ جتنے لوگ تو لوگ کتنے مریں گے پھر؟ اب لوگ پروفیشنل ہیں جن کا کام ہی ہوگا قبریں کھودنا اور دفن کرنا، اور وہ تو ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ دفن کر دیتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ساری قوم اسی کام پر لگی ہوئی ہے۔ اور کتنا ٹائم لگ گیا مردے دفن کرنے میں؟ 7 مہینے، اور ہتھیار جلانے میں 7 سال، ان کو لکڑی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور پھر وہ اس کو صاف کریں گے۔ آگے 16 آیت تک لکھا ہوا ہے اسپیشل محکمہ بن جائے گا، جس کے کرندوں کا کام ہی ہوگا کہ جہاں کہیں ہڈی نظر آئے چلتے ہوئے، وہاں پر ایک سائن کھڑا کر دیں کہ یہاں پر ہڈی پڑی ہے، اور پیچھے سے لوگ آئیں گے اور صاف کرتے ہوئے ان کو دفن کرتے جائیں گے۔ چونکہ 14 آیت میں لکھا ہے اور چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے کہ زمین پر گزرتے ہوئے راہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں۔ دیکھو میں پبلک کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ جہاں کہیں تمہیں کوئی لاش یا اس کا کوئی پورشن یا کوئی ہڈی نظر آئے، تم نے انفارم کرنا ہے اس محکمے کو، چاہے سیریے کا ہی محکمہ ہو کہ ان کا کام ہے، انہوں نے پھر آ کر اس کو اٹھانا ہے اور اس کو جا کر دفن کر دینا۔ گورستان والا محکمہ، پتہ نہیں کیا محکمے کا نام ہوگا، whatever۔ اس کے علاوہ جب لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو ان لاشوں کو کیا ہو رہا ہوگا؟ اس کو پرندے کھا رہے ہوں، چونکہ اگلی آیتوں میں کیا لکھا ہے؟ 17 آیت سے پڑھیے۔ اور اے آدم ذات خدا فرماتا ہے، ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہے جمع ہو کر آؤ میرے اس ذبیحہ پر جسے میں تمہارے لیے ذبح کرتا ہوں۔ ہاں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے ذبیحہ پر ہر طرف سے جمع ہو، تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو۔ تم بہادروں کا گوشت کھاؤ گے اور زمین کے عمرا کا خون پیو گے۔ ہاں مینڈوں، برنوں، بکروں اور بیلوں کا، وہ سب کے سب وزن کے فرما ہیں۔ اور تم میرے ذبیحہ کی جسے میں نے تمہارے لیے ذبح کیا، یہاں تک چربی کھاؤ گے کہ سیر ہو جاؤ گے، اور اتنا خون پیو گے کہ مست ہو جاؤ گے۔ اور تم میرے دسترخوان پر گھوڑوں اور سواروں سے اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہو گے، خدا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس جنگ میں گھوڑے بھی کافی مقدار میں استعمال ہوں گے۔ ویسے فوج میں ہوتے تو ہیں گھوڑ سوار دستے، لیکن اس جنگ کے اندر بہت سارے گھوڑے اور سوار ہوں گے۔ اوکے، ایک خاص بات جو سائنس میں ابھی دریافت ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک پرندہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ولچر۔ ولچر کہتے ہیں جو مردوں کا گوشت کھانے والا پرندہ ہے، گدے جو ہیں ان کی تعداد میں ایکسٹرا ہی اضافہ ہو رہا ہے اسرائیل کے ایریا کے اندر۔ جو ولچرز ہیں وہ بڑی تعداد کے ساتھ ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن خدا آسمان کے پرندوں کو تیار کر رہا ہے تاکہ ان فوجوں کا گوشت کھانے کے لیے ریڈی ہو جائے۔ ولچرز بڑھ رہے ہیں تعداد میں اس خطے کے اندر، اس ایریا کے اندر۔ ویسے خدا تیاری کر نہیں رہا، لگتا ہے اینڈ ٹائم سے ہم زیادہ دور نہیں ہیں۔ ولچرز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ عام پرندے جو ہیں وہ تو زیادہ تر مرے ہوئے لوگ جانوروں کا یا انسانوں کا گوشت نہیں کھاتے،
مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھانے والے اسپیشل پرندے ہیں. وہ اوپر فضا میں لگتا یہ ہے کہ ان کی سمیل پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کو سمیل آ جاتی ہے کہ یہاں پر مری ہوئی چیز پڑی ہے, وہ بھاگ کے آتے ہیں اور آ کر کھا جاتے ہیں. ان کی چونچیں جو ہیں وہ بھی بڑی تیز ہوتی ہیں, وہ ایسے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں. تو ان کی تعداد میں, ولچرز کی تعداد میں تیزی کے ساتھ وہاں پر اضافہ ہو رہا ہے. جیسے پتہ کیا ثابت ہوتا ہے, یہ حزقیل 38واں باب اور 39واں باب پورا ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. وی آر ویری کلوز. اور کل میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ رشیا نے سٹارٹ کی ہے, یورپ پورا اس کے اگینسٹ ہے. وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں, باقی ملک بھی ان کو پیسے دے رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہی نقطہ ہو جہاں سے بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ تیسری عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتا روس نے ایٹمی جو ہتھیار ہے ان کو بھی ریڈی رہنے کا حکم دے دیا. پڑھا ہے خبروں میں, سنا ہے, اس نے کہہ دیا کہ اس کو ریڈی رکھو. ساری تنصیبات اور میزائل اور یہ وہ انہوں نے ریڈی کر دیے تاکہ جو ہی حکم ہو فوراً کام شروع ہو جائے. میرے خیال میں ایسا ہوگا نہیں ابھی, کیونکہ ابھی تو یہ حزقیل 38واں باب اور 39واں باب پورا ہونا ہے, تو اب سارا کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ اگر وہ چلائیں گے تو باقی ملکوں کے پاس بھی جوہری ہتھیار ہیں, پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی. ایٹمی جنگ ہوئی بھی تو شاید محدود پیمانے پر ہو, لیکن یہاں پر کام سٹارٹ ہو گیا. جو روس کے اندر بڑا بننے کا اور پاورفل بننے کا, سپر پاور بننے کا جو جنون ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے, اور یہی جنون آگے ان ملکوں کے ساتھ اتحاد کرے گا اور یہ اسرائیل پر اٹیک کے لیے جائیں گے تاکہ وہاں کے وسائل, مال و دولت, سونا چاندی اس کو اپنے قبضہ میں کر لیں. تو یہ کیوں ہوگا؟ آخری آیتیں پڑھ لیں. 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا یہ کیوں کرے گا اس کے ذریعہ سے, جیسے فرعون کے زمانے میں مصر میں خدا نے اپنی بزرگی ظاہر کی, قوموں میں مشہور ہو گیا کہ خدا نے ایسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اسے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, وبائیں بھیجی اور ملک کا کھانا خراب ہو گیا. کیا لکھا ہے 21ویں آیت سے؟ میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا, اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی, میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گی. اور بنی اسرائیل جانیں گے اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں. اور قومیں جانیں گی کہ بنی اسرائیل اپنی بدکرداری کے سبب سے اسیری میں گئے. چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے اس لیے میں نے ان سے منہ چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا, اور وہ سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے. ان کی ناپاکی اور خطاکاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا منہ چھپایا. لیکن خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میں یعقوب کی اسیری کو معقوف کروں گا اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا, اور اپنے مقدس نام کے لیے غیور ہوں گا, اور وہ اپنی رسوائی اور تمام خطاکاری جس سے وہ میرے گنہگار ہوئے برداشت کریں گے. جب وہ اپنی سرزمین میں امن سے بدباش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا, جب میں ان کو امتوں میں واپس لاؤں گا اور ان کے دشمنوں کے ملکوں سے فراہم کروں گا. کن ملکوں سے فراہم کروں گا؟ ان کے جو دشمن ہیں ان کے ملکوں سے میں ان کو واپس لے کر آؤں گا. آگے, اور بہت سی قوموں کی نظروں میں ان کے درمیان میری تقدیس ہوگی, تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں, اس لیے کہ میں نے ان کو اقوام کے درمیان اسیری میں بھیجا, اور میں ہی نے ان کو ان کے ملک میں جمع کیا, اور ان میں سے ایک کو بھی وہاں نہ چھوڑا. یہ رک جائیں, یہ بڑی عام بات ہے. یوکرین سے کتنے لوگ واپس گئے ہیں؟ 6,000 8,000, آئی ڈونٹ نو, کافی سارے لوگ چلے گئے. ٹوٹل 20,000 یہودی یوکرین کے اندر ہیں. یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا میں نے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, سب واپس آئیں گے. تو یہ اپنے آپ جانے کے لیے جب تیار نہیں تھے تو روس کو اس نے بھیجا, اب تو جائیں گے نا, اب جائیں گے. خدا کہہ رہے ایک کو بھی میں نے نہیں چھوڑنا, سب کو میں واپس لاؤں گا. امریکہ میں بہت سارے یہودی ہیں, مجھے لگتا ہے حالات ایسے پیدا ہونے ہیں کہ وہاں سے بھی یہ لوگ واپس جائیں.
بھئی جب خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں سب کو واپس لاؤں گا, تو اس کا مطلب سب نے واپس جانا. تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ کراچی میں کافی یہودی فیملیاں جو کافی سالوں سے رہ رہی, لگتا ہے انہوں نے بھی جانا ہے واپس. پھر لکھا ہوا ہے ایک بھی کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا, سب واپس آئیں گے. خدا ان کو واپس لا رہا ہے. اب جنگ کی وجہ سمجھ آ رہی ہے کیوں یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. خدا اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے. خدا جو کلام کرتا ہے, جب ایسے صحیح طریقے سے لوگ نہیں مانتے تو پھر وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسے خدا کہہ رہا ہے ویسے ہو. تو آئیے دعا کریں. اور آج ہم نے جو کل سٹڈی کیا تھا اس سے تھوڑا سا آگے ہم گئے. آج 39واں چیپٹر بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا, لیکن یاد رکھنا ہے یہ جنگ ہے جو ہونے والی ہے. اتحاد آلریڈی بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایران اور لیبیا, ایتھیوپیا, سوڈان, ترکی, اور یہ ملکوں کا بلاک جو ہے وہ آلریڈی ان پلیس ہے. ان ملکوں کی لسٹ میں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کا بھی ایک حصہ اس کی لسٹ میں آتا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ حالات جب ایسے ہوں تو اس نے کیا کہا, جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو جان لینا کہ میں نزدیک بلکہ دروازے پر. تو اینڈ ٹائم زیادہ دور نہیں ہے. اگر پرندے آلریڈی خدا نے بڑھانے شروع کر دیے ہیں, اور جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ ایک بھی یہودی میں باہر کے ملکوں میں نہیں چھوڑوں گا, سب کو ایک ایک کو واپس لے کر آؤں گا, تو وہ واپس لا رہا ہے. اور میں تو جب ان باتوں کو پڑھتا ہوں تو میرا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے. اور جو یہاں 2500 سال پہلے لکھ دیا گیا, 2000 سال مسیح کو ہو گئے, 500 سال قبل از مسیح میں حزقیل کی ایک بک لکھی گئی. تو مسیح کے آنے سے بھی 500 سال پہلے جو پیشن گوئیاں لکھ دی گئیں, حزقیل 38واں باب اور 39واں باب, جوج اور ماجوج کی جنگ, وہ شکل پاتے ہوئے ہمیں ابھی سے نظر آ رہی ہے. تو ایک اور جوج اور ماجوج کی جنگ بھی ہے. جب کوئی کہے نا جوج اور ماجوج کی جنگ, تو یہ حوالہ پڑھ لیں. ایک اور جنگ بھی ہے, یہ والی ابھی ہوگی تھوڑے عرصے کے بعد. وہ جو دوسری جوج اور ماجوج کی جنگ ہے وہ اینڈ پہ ہوگی, 1000 سالہ بادشاہی کے بعد. ٹائم لائن یاد ہے؟ ابھی مسیح یسوع نے آنا ہے, کلیسیا آسمان پر گئی, کلیسیا وہاں شادی کی ضیافت میں, برا کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوگی. نیچے اینٹی کرائسٹ کی بادشاہی شروع ہو جائے گی, وہ 666 نمبر اور یہ سارا سسٹم ہوگا. اس کے بعد پھر اسرائیل جب پرابلم میں ہوگا, یہ گھیر لیے جائیں گے, تو پھر خداوند ان کو چھڑانے کے لیے اوپر سے نیچے آئے گا, کلیسیا ساتھ ہوگی. پھر خداوند 1000 سالہ بادشاہی اسٹیبلش کرے گا. اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں ابلیس 1000 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا, اتھا گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. 1000 سال جب پورے ہو جائیں گے تو اس کو جیل سے پھر چھوڑ دیا جائے گا. سمجھنے وہ جیل ہی ہے اس کے لیے. جو ہی چھوڑا تو اس نے پھر قوموں کو جنگ کے لیے اکٹھا کیا. ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جنگیں ایسے نہیں شروع ہو جاتی. ابلیس کی تاثیریں ہیں جو بادشاہوں کو بھڑکاتی ہیں, ان کو ترغیب دیتی ہیں, تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لگتا ہے روس کا جو صدر پوتن ہے اس کو تو کوئی اسپیشل ابلیس کا فرشتہ ہے جو ترغیب دے رہا ہے کہ جنگ شروع کر دیں. ہاں, اس نے جنگ ایسے سٹارٹ کر دی, کوئی خاص وجہ نہیں ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بن رہا ہے, یہ وجہ, اور کوئی وجہ نہیں. دیٹ از دا ریزن. سو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد جوج اور ماجوج کو وہ پھر اکٹھا کرے گا. وہاں پر جوج اور ماجوج اور ساری دنیا کی قوموں کو وہ اکٹھا کر کے پھر اسرائیل کے خلاف لے کر آئے گا. اس کا مطلب چبھتا اسرائیل ہی ابلیس کو, یہی کھٹکتا ہے اس کو. پڑھیے, اس کو پڑھتے ہیں آخری. تو جوج اور ماجوج کی جنگیں کتنی ہیں پھر؟ 2.
ایک جنگ ہے جو حزقیل 38واں باب اور 39واں باب ہے، وہاں پر ہے. ایک جنگ ہے جو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد 20واں باب، مکاشفہ 20واں باب اور 7ویں آیت سے پڑھیں. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان کیسے چھوڑ دیا جائے گا. ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے. تو کتنی قوموں کو یہ جنگ کے لیے اکٹھا کرے گا؟ زمین کی جو چاروں طرف ہیں. اب چاروں طرف کی ساری قوموں کو محاورتاً جوج اور مجوج کہا گیا، یہ کسی ایک قوم کو نہیں کہا گیا. حزقیل 38ویں باب میں جوج کی سرزمین ہے اور مجوج کی سرزمین ہے، اور جوج لیڈر ہے، پیشوا ہے. یہاں پر جوج اور ماجوج ان ساری نیشنز کو کہا گیا ہے جو اسرائیل کے اگینسٹ حملہ کرنے کے لیے ابلیس نے تیار کی. تو لکھا ہے زمین کی چاروں طرف، پڑھے کیا لکھا ہے؟ ہوں گی، یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. تو جنگیں پتہ کیسے شروع ہوتی ہیں؟ ابلیس گمراہ کرتا لوگوں کو، ان کو ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے، پھر لوگ جنگ کے لیے نکلتے ہیں. ایک اور حوالہ پڑھ لیں پھر ہم واپس ادھر آتے ہیں. مکاشفہ 16 باب اور اس کی 13 آیت. پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی. یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں. یہاں پر بھی 3 روحیں ہیں جو نکلتے ہوئے اس نے دیکھی، جو مینڈکوں کی صورت میں تھی، اور یہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس گئی تاکہ ان کو جمع کر کے لڑائی کے لیے اکٹھا کرے. تو جنگیں پھر کیسے شروع ہوتی؟ ابلیس تحریک دیتا ہے، ابھارتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ جنگ شروع کرو تو تمہارا فائدہ ہے، اس سے تمہیں بڑی کمائی ہو جائے گی. تو مکاشفہ 20واں باب ہوتا ویسے جنگوں میں نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ لوٹنے کے لیے آئیں گے، جنگ کرنے کے لیے. اینیوے مکاشفہ 20ویں باب میں اگر واپس جائیں تو یہاں بھی ابلیس ان کو ترغیب دے رہا ہے، جمع کر کے لڑائی کے لیے نکلے گا. کتنی تعداد ہوگی؟ لکھا ہے ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، بے شمار لوگ ہوں گے. آگے وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی. اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. اب جو کلیسیا ہے، مقدسین، انہوں نے بھی خیمے کہاں لگائے ہوئے ہیں؟ یروشلم میں. کیپٹل کیا کون سا شہر ہوگا؟ یروشلم. تو مقدسوں کی لشکرگاہ یہ بھی یروشلم ہے. کلیسیا ہمارے بھی خیمے ادھر ہی ہوں گے، اور عزیز شہر یروشلم کو کہا گیا ہے، اس کو انہوں نے گھیرنا ہے. تو جنگ کس پر ہو رہی ہے؟ یروشلم پر. ویسے یروشلم سینٹر ہے، جنگوں کا بھی سینٹر وہی ہے، ویسے زمین کا سینٹر بھی وہی ہے، اور جنگیں بھی اسی پر ہی ہو رہی ہیں. جی اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے. بس پہلی جو جنگ ہوئی تھی 38واں باب اور 39واں باب، وہ کیسے اینڈ ہوئی تھی؟ زلزلہ آیا، ٹھیک ہے، وبائیں، آگ اور گندک اوپر سے برسی، شدت کا میਂہ برس رہا تھا، اینڈ ہوا، لوگ مارے گئے، پرندے آ کر ان کا گوشت کھا رہے تھے. اس کا اینڈ کیسے ہوگا؟ بندہ کوئی نہیں لڑے گا، خدا اپنی آگ نازل کرے گا اور سارے لشکر کو آگ بسم کر دے. فنش. اس جنگ کا اینڈ ایسے ہوگا، اور یہ ابلیس کی آخری ٹرائی ہوگی، آخری ٹرائی. ویسے ابلیس آخری ٹرائی بھی جنگ میں ہی کرتا ہے، اس نے بھی جوج مجوج والی دوسری جنگ آخری ٹرائی کی ہے. تو آگے لکھا ہوا ہے اس کے اینڈ میں 10ویں آیت، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہے گی. اب نہیں یہاں سے نکلے گا. پہلے اتھا گڑھے میں ڈالا گیا تھا، 1000 سال کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. چھوڑا ہے تو کام اس کے پھر وہی ہیں جو پہلے تھے. کوئی فرق پڑا؟ ایسے ہی نہیں جیسے عادی مجرم اڈیالہ جیل میں جائیں اور جو ہی نکلیں ان کے کام پھر ویسے کے ویسے، پھر وارداتیں شروع. ایسی نہیں، یہ نکلا ہے تو اس نے پھر لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کیا اور یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا. خدا نے آگ نازل کی
سب کو بھسم کیا. اس کو پکڑ کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا اور پھر یہاں سے نہیں نکلا. کتنی دیر وہاں پر عذاب میں رہے گا؟ دن رات. عبدالآباد. عبدالآباد کا کیا مطلب ہے؟ ایٹرنٹی. فار ایون آف ایونس. عبدالآباد کا مطلب یاد ہے نا، پچھلے لیسن میں ہم نے ابدیت کا پڑھا تھا. مطلب آدمی اس ٹائم کو ماپ ہی نہیں سکتا. سمپل سی بات ہے. تو یہ دوسری جنگ ہے. تو جوج اور ماجوج کی جنگیں ہیں ویسے کتنی؟ 2. ایک حزقیل 38ویں باب اور 39ویں باب میں، اور دوسری مکاشفہ 20ویں چیپٹر کے اندر. یہ ابھی ہونے والی ہے، اور دوسری 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہوگی جب ابلیس کو پھر چھوڑا جائے گا. آئیے دعا کریں، کھڑے ہوں اور دعا کریں. اس کو بھائی عمر آف کرو. ان جیسس نیم. خدا تیرا شکر ہو، تیری حمد ہو، تیری پرستش